بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو افراد کم عمری میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں۔ آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو عورت چلقوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں کہ ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوگی۔ جب گھر میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچیں ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ نظر بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لگی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چلیں، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریے کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ محترم ناظرین، والدین کے لیے چند گزارشات۔ بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ خوش باش بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جانے۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیں۔
اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو یا رقیبو یا سمیعو اول و آخر درود شریف پڑھے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو ایک گلاس پانی میں لال کشمش دانے ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشہ چمکانا ہو تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔